وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. مستمعین کرام، ہر چھوٹے بڑے عمل کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جب ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ عمل بہترین انداز پر انجام پاتا ہے، اس میں کامیابی ملتی ہے اور مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے. اب اس ماہ منیر یعنی ماہ رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا عمل ہے روزہ، اس کے بھی چند آداب ہیں جن کا ہر روزے دار کو پورا اہتمام کرنا ضروری ہے تاکہ روزے دار کو پہنچنے والی بھوک پیاس کی تکلیف اللہ کے دربار میں منظور و مقبول ہو جائے اور آخرت میں جنت کے اسپیشل گیٹ ریان سے داخلے کا موقع ملے. ان آداب میں سے روزے کا ایک ادب ہے نگاہ کی حفاظت. روزے دار کی نگاہ کسی بھی ایسی چیز پر نہ پڑے جس کو دیکھنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس ہوتی ہے. دوسرا ادب ہے زبان کی حفاظت، یعنی جھوٹ سے، چغل خوری سے، بیکار بکواس سے، غیبت سے، بد کلامی سے، لڑائی جھگڑے سے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے الصیام جنہ ما لم یخرقها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے آدمی اپنے دشمن کی طرف سے آنے والی تیروں سے، تلواروں سے، نیزے سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے ہر بری بات سے اپنی حفاظت کرے. حضرات محدثین کرام نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا، جس طرح ڈھال کے ذریعے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے دشمن کی طرف سے آنے والے نیزوں سے، تیروں سے، اسی وقت تک حفاظت ہوتی ہے جب تک کہ وہ ڈھال محفوظ ہو، مضبوط ہو. لیکن اگر وہ ڈھال کہیں سے پھٹ جائے، ٹوٹ جائے تو پھر حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح روزہ آدمی کو جہنم سے اسی وقت تک بچاتا ہے جب تک کہ وہ روزے کو بچائے. روزے کو کس سے بچائے؟ روزے کو جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغل خوری سے بچائے، ہر بری بات اور لڑائی جھگڑے سے بچائے. جب روزے دار اپنے روزے کو ہر قسم کی برائی سے بچائے گا تب روزہ اسے جہنم سے بچائے گا. ایک حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی روزے دار سے جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے. اگر وہ سمجھدار ہو تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا. اگر وہ بے وقوف اور ناسمجھ ہو تو اپنے ہی دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغو اور بیکار بات کا جواب نہیں دینا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان عورتوں کے پاس بھیجا اور ان کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے قے کیا تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگ حیران ہوئے
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا مگر حرام چیزوں کو کھایا، یعنی یہ کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ روزے میں حرام چیزوں کو کھایا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں۔ یہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھائے نوچ نوچ کر؟ گویا کہ اس آیت کریمہ میں غیبت کرنا، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی لاش کے گوشت کو کھانے کے برابر قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ غیبت انتہائی خطرناک برائی ہے، ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر روزے کی حالت میں غیبت سے بچنا یہ روزے کا خاص ادب ہے۔ روزے کا تیسرا ادب جس کا روزے دار کو اہتمام کرنا ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ خاص طور پر روزے کی حالت میں ایسی مکروہ اور ممنوع چیزوں سے بچنا یہ روزے کا خاص ادب ہے۔ روزے کا چوتھا ادب ہے جسم کے دوسرے تمام اعضاء کو ایسے کاموں سے بچانا جن کے کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، جیسے ہاتھ کو ایسی چیز کے پکڑنے اور چھونے سے بچانا جس کے پکڑنے اور چھونے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، اپنے پیروں کو ایسی جگہ لے جانے سے روکنا جہاں جانے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ روزے کا پانچواں ادب ہے افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، کیونکہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس سے وہ روحانی اور جسمانی فائدے حاصل نہیں ہوتے جو روزے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا زیادہ ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی رکھے۔ جب روزے دار ان تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھے اور افطار کر لے تو پھر مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے کمال کر لیا اور میں نے روزہ رکھنے کا حق ادا کر دیا، بلکہ ڈرتا رہے اور روزے کی قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ سامعین کرام، اگر ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے تو اس سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی، لیکن اگر ان آداب کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو روزہ رکھنا ایک رسم کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے فائدوں میں سوائے بھوکا رہنے کی تکلیف کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرات محدثین کرام کے مطابق حدیث میں ان روزے داروں کے متعلق کہا گیا ہے جو روزے کی حالت میں نہ نگاہ کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ زبان کی حفاظت کا خیال، نہ کان کی حفاظت کا خیال، نہ جسم کے دوسرے اعضاء کی حفاظت کا خیال، نہ حلال مال سے افطار کرنے کی فکر اور اس کا اہتمام۔ ایسے لاپرواہ قسم کے روزے داروں کے متعلق ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے بیکار قسم کی باتیں نہ چھوڑے، بیکار قسم کے کام نہ چھوڑے، نہ باطل کلام چھوڑے نہ باطل کام چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص روزہ تو رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں اور اس کے روزے کی کوئی قدر نہیں۔ سامعین کرام، روزے کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع کرتا چلا جائے اور پھر نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر ایسا کرنا اچھی بات بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا یا کوئی دوسرا منجن دانتوں میں ملنا مکروہ ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کے یا منجن کے حلق میں چلے جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، روزے کی حالت میں ایسا کوئی سخت کام کرنا اور بڑے بوجھ والا کام کرنا مکروہ ہے جس سے اتنی کمزوری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑ دینا پڑ جائے۔ سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ امام نے جہری نماز میں جن نمازوں میں قرات زور سے کی جاتی ہے، ایسی کسی نماز میں امام نے سورہ عصر پڑھی اور اس طرح پڑھا کہ والعصر کے اوپر وقف کیا اور سننے والے نے والعصر سنا، یعنی سننے والے کو را سنائی نہیں دیا۔ اسی طرح لفی خسر پر امام نے وقف کیا تو سننے والے کو لفی خس سننے میں آیا، یعنی خسر کا را سننے میں نہیں آیا۔ تو ایسی صورت میں سننے والے کا اعتبار نہیں بلکہ پڑھنے والے کا اعتبار ہے۔ اگر پڑھنے والے نے صحیح قرات کی ہے تو نماز درست ہے۔ سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ، امام نے درمیان میں سے ایک سورہ چھوڑ دیا، یعنی پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھا، دوسری رکعت میں لإیلاف چھوڑ کر ارأیت الذی پڑھا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نامناسب بات ہے۔ سجدہ سہو کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، امام نے ظہر یا عصر کی نماز میں بھول کر بلند آواز سے قرات کرنا شروع کر دیا تو کسی غیر نمازی نے زور سے لقمہ دیا، یعنی ایسا آدمی جو نماز سے باہر ہے اس نے زور سے لقمہ دیتے ہوئے کہا کہ امام صاحب آہستہ پڑھو، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ امام نے کچھ دیر رک کر سنبھل کر پھر آہستہ پڑھا ہے یا اس کا لقمہ لے کر فوراً آہستہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کچھ دیر رک کر سنبھل کر آہستہ پڑھا تو نماز درست ہے، اگر فوراً اس کے کہنے سے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا تو نماز صحیح نہ ہوگی، اس کو دہرانا ضروری ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا، اسی لیے حضرت جبرائیل رمضان میں روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر رمضان تک ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ سے قرآن شریف کا دور فرماتے۔ اسی لیے رمضان میں تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اس مہینے میں آپ روزانہ کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں تمام بھارتیوں سے ایک اپیل، کرونا کی وبا سے حفاظت کے لیے گناہ کی بلا سے حفاظت پہلے نمبر پر ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بتائی گئی تمام ہدایتوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ باہر نکلنے پر ماسک کا استعمال کرنا، فزیکل ڈسٹینس یعنی جسمانی فاصلہ اور جسمانی دوری بنانا، اور سخت ضرورت پر گھر سے نکلنا پڑے تو باہر کم سے کم وقت گزارنا اور پاکی صفائی کا خاص اہتمام کرنا، یہ اور اس جیسی تمام احتیاطی تدبیریں ضرور اختیار کریں۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔